اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا وعلی اہل اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم۔ اس وقت مجھے آپ کی خدمت میں آنا پڑا اور بالخصوص شمالی پنجاب کی تمام تنظیمی دوستوں کی خدمت میں بھی اور انہیں بھی میں خاص طور پہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو چکا ہے، بے دریغ قتل عام کیا جا رہا ہے اور اس قدر انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، کوئی رحم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ کس طریقے سے 20 منٹ کے اندر 40 مرتبہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، مگر دنیا کا عالم یہ ہے کہ جوں تک نہیں رینگ رہی، کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ ادارے جو اسی لیے بنائے گئے، جن کا وجود اسی لیے لایا گیا، انہیں وجود میں اسی لیے لایا گیا تاکہ ظلم و بربریت کے جہاں بازار گرم ہو وہاں رکاوٹ ڈالی جائے اور انسانوں کی درندگی سے بچایا جائے، مگر معلوم نہیں آج وہ ادارے کہاں ہیں، آج عالم اسلام کہاں ہے، آج وہ 54 اسلامی ممالک کہاں سو رہے ہیں، آج وہ اتحاد جو اسلامی ممالک کا بنا تھا، وہ فوجی اتحاد، وہ کہاں ہے؟ وہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ کن کو بچانے کے لیے بنایا گیا تھا؟ حال یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کے وزیر خارجہ کو جانے کے لیے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ خاموش ہے، وہ IC والے خاموش ہیں۔ وہ انسانی اور اسلامی غیرت کہاں گئی ہے؟ دل خون کے گھونٹ پی رہا ہے، خون کے آنسو بہہ رہے ہیں، وہاں کی ظلم کی تصویریں دیکھی نہیں جا پا رہی، جو کچھ وہاں اسرائیل کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ خاموش۔ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان جو اقدام اٹھانے چاہیے وہ اٹھائے نہیں جا رہے۔ ضرورت اس وقت سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ پوری دنیا کو متوجہ کیا جائے۔ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، اظہار نفرت تو کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم آواز تو اٹھاؤ، اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ضمیر رکھنے والوں کے ضمیروں کو تو جوڑو۔ ان بے گناہ فلسطینیوں کا قصور کیا ہے؟ اپنے گھر سے در بدر ملک چھین لیا گیا، زمین چھین لی گئی۔ اسرائیل جو اس وقت سب سے بڑی درندگی اس دنیا میں کر رہا ہے، وہ انسانی حقوق کے ادارے کیا انہیں دکھائی نہیں دے رہا؟
اس وقت ہم سب کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، سب آواز اٹھائیں، کم از کم آواز تو اٹھائیں، کم از کم اظہار نفرت تو کریں۔ بات تو کریں، دو بول فلسطینیوں کے حق کے لیے بولے تو صحیح۔ کل ایک بچی کی حالت دیکھی کہ جو اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتی۔ ذرا آپ سوشل میڈیا پہ آئیں تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح ان ویڈیوز کو جو چڑھائی گئی ہیں، جہاں سے وہ تصویر سامنے دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے کم از کم اور کچھ نہیں ہو سکتا، جہاں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں اور مسلمان ممالک ہیں، اپنے ملکوں پر زور ڈالیں، اپنے حکمرانوں پر زور ڈالیں، دنیا میں بنے ہوئے انسانی حقوق کے اداروں پر زور ڈالیں۔ میں نہیں سمجھتا اگر دنیا سے آواز اٹھے تو یہ ادارے پھر خاموش رہ سکیں گے، یا یہ ادارے پھر ادارے رہیں گے۔ کہاں ان کے وہ اغراض و مقاصد، اور کن مقاصد کے لیے یہ ادارے بنائے گئے تھے؟ فقط یہود و ہنود کو بچانے کے لیے، ان کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے۔ جاگنے کا ٹائم ہے، اٹھنے کا ٹائم ہے، بیدار ہونے کا ٹائم ہے۔ الحمدللہ آوازیں کافی اٹھ رہی ہیں، لیکن یہ ناکافی ہیں۔ آئیں سوشل میڈیا پر اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے اظہار نفرت کم از کم کیجئے، اور ان فلسطینیوں کے حق میں کوئی دو بول بولیے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس، جس کی تعظیم ہمارے اوپر واجب۔ آج وہاں آگ لگائی جا رہی ہے، آج وہاں انسانوں کو بھونا جا رہا ہے۔ اٹھیے اور کم از کم اظہار نفرت ضرور کیجیے۔ میں بالخصوص شمالی پنجاب کی پوری تنظیم سے، عہدیداران سے، ڈویژنل صدور سے، ضلعی صدور سے، ضلعی عہدیداران سے، تحصیل صدور اور تحصیل عہدیداران سے، حتیٰ کہ یونٹ تک قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ ساجد علی نقوی قبلہ کا یہ پیغام ضرور پہنچاؤں گا۔ آپ نے حکم دیا ہے 21 مئی جمعے کے دن ملک ہی احتجاج کا۔ آپ کی شرعی، عقلی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیے اور گھروں سے باہر نکلیے۔ میں گزارش کروں گا ان علماء سے جو جمعے کے خطیب ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ کے جمعے میں خطبے کا موضوع قبلہ اول ہونا چاہیے، فلسطینیوں کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج میں ہونا چاہیے۔ جمعے کے خطبے دیے جائیں، لوگوں کو آگاہ کیا جائے، اور مسجد سے باہر نکل کر، کم از کم مسجد سے باہر نکل کر احتجاج کیا جائے۔ ضلع کے ہیڈ کوارٹر، تحصیل ہیڈ کوارٹر اور اسی طرح مقامی تھانوں تک احتجاج ضرور ہونا چاہیے، چاہے چند تھوڑے نفر ہی، تھوڑے افراد ہی مل کر وہ احتجاج کیوں نہ کریں۔
پورے پنجاب میں قائد محترم نے ملک گیر احتجاج کا حکم دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جن کے اندر انسانیت کی رمق موجود ہے، رمق موجود ہے، اور اگر سینے کے اندر درد مند دل موجود ہے، اگر آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، تو پھر آپ خاموش نہیں رہیں گے۔ مجھے امید ہے باہر نکلیں گے۔ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ مولا کائنات نے اپنے فرزندگان کو بتایا تھا کہ ظالم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں، مظلوم کے مددگار ہو جائیں۔ اور آج فلسطینیوں سے بڑا مظلوم کون ہے؟ نہ دیکھیں کہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، انقلاب اسلامی ایران نے، آقا امام خمینی نے یوم القدس کا دن آخری جمعہ مقرر کر کے اس شیعہ سنت کی تفریق کو ختم کیا اور قبلہ اول کے لیے آواز کو اٹھایا، فلسطینی کی حمایت کے لیے۔ آج بھی حزب اللہ اور حماس اگر لڑ رہے ہیں، اگر جواں مردی دکھا رہے ہیں، اور اگر اسرائیل کے ناک کے نیچے کھڑے ہیں، تو اس کی وجہ جمہوری اسلامی ایران ہے، اس کی وجہ امام خمینی کا انقلاب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں امام خمینی کے چاہنے والے، انقلاب اسلامی سے محبت کرنے والے، قرآن اور اسلام سے محبت کرنے والے، اور مظلوموں کی داد رسی کرنے والے ہوں گے، وہ یقیناً جمعے کو دن نکلیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے۔ میرے تنظیمی دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے ضلعوں میں، ڈویژن میں، تحصیل میں، یونٹ تک کی سطح تک احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور پھر اپنی تصویریں، ویڈیو سوشل میڈیا پر اور علاقائی اور ملکی اخبارات تک اور نیوز چینل تک اپنی وہ تصویریں اور ویڈیو ضرور بھیجیں، تاکہ آپ کی ایک آواز دنیا میں بلند ہو سکے، اور آپ کی آواز میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔